صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو چار دفعہ نہیں، 10-20 دفعہ نہیں، بلکہ کم و بیش 80 مرتبہ اس اہم ترین فریضہ نماز کا تذکرہ فرمایا۔ یہ نہایت اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کے اہم ترین فریضے ہونے کا احساس اور ادراک اس بات سے کیجیے کہ یہ صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں تھا، بلکہ یہ تو سابقہ امتوں پہ بھی فرض تھا۔ یہ دو بڑے فریضے جو اللہ کی توحید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہٹ کر ایک نماز ہے اور ایک روزے ہے، یہ سابقہ امتوں پہ بھی فرض تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ اس نماز کو قائم کر، اس کو ادا کر۔ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ یہ فریضہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ امتوں کے لیے بھی تھا۔ تب تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے اور اللہ سے یہ فریضہ وصول کرنے کے بعد جب واپسی پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جو آپ امت کے پاس جا رہے ہیں، آپ کی اس امت نے نہیں پڑھنی، میں تجربہ کر چکا ہوں اپنی امت پر۔ تو یہ اہم ترین فریضہ جو تھا یہ سابقہ امتوں پر بھی تھا، جس طرح امت محمدیہ کے لیے۔ اس فریضے کی پابندی کرنا یہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک بہت بڑا فارق بھی ہے، فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بلکہ ائمہ حدیث محدثین نے اس فریضے کے متعلقہ تو مستقل ابواب بھی قائم کیا ہے۔ کتاب الصلاۃ کے نام سے کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو کتاب الصلاۃ نہیں ملے گی، کتاب الطہارہ نہیں ملے گی۔ بڑا اہم فریضہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان ایک بڑی فرق کرنے والی چیز تو یہ نماز ہے۔ ایک مشرک اور موحد کے درمیان فرق کرنے والی چیز ایک اہم ترین تو یہ نماز ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، سنت کے مطابق ادا کرو، ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ کی توحید ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، عقیدے کے بعد یہ اہم ترین فریضہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رمضان کے روزے ہیں۔ ایک شخص غریب آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے،
صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اب وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، حج بھی وہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس مال و دولت نہیں، رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، فدیہ بھی نہیں ادا کر سکتا کیونکہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں۔ تو آخر ایک ہی فریضہ تھا جس کی بنیاد پر وہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کر کے مسلمان رہتا۔ جب وہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کر سکے، حج بھی نہ کر سکے، رمضان کے روزے بھی نہ رکھ سکے، فدیہ بھی ادا نہ کر سکے، پھر اسلام کی جو 5 بڑی بنیادیں ہیں ان میں سے ایک ہی بنیاد باقی رہ جاتی تھی، نماز تھی۔ اگر اس کا بھی وہ تارک ہے، اس کا اپنے اللہ سے تعلق کیسے قائم رہے گا؟ اللہ سے تو اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل عربی کے اندر کتاب لکھی قدر الصلاۃ کے نام سے، بے شمار آثار، بے شمار حدیثیں ذکر کی، ائمہ محدثین کے آثار ذکر کیے، سلف صالحین کے اقوال ذکر کیے، اور آخر میں ثابت کیا جو شخص نماز کا پابند نہیں ہے، 5 نمازوں کا، آپ سمجھ لیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من فاتتہ صلاۃ العصر فقد مطر مالہ وآلہ۔ جس کی صرف ایک عصر کی نماز رہ جائے، 5 نمازوں میں سے صرف عصر کی نماز رہ جائے، وہ سمجھے فقط وہ تیرا مال ہو آل ہو، اس کا مال و متاع بھی تباہ و برباد ہو گیا، اس کا گھر بھی تباہ و برباد ہو گیا، نہ اس کا کوئی کاروبار رہا، نہ اس کا کوئی گھر رہا، صرف ایک عصر کی نماز۔ اور جس بد نصیب کی 5 نمازیں رہ جائیں، اس کا گھر آباد رہے گا، اس کا کاروبار رہے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج کتنے لوگ گھروں کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری وجہ سے پریشان ہیں، ان پریشانیوں کے اسباب اور دوائی کبھی ہم نے سوچے؟ اور جس گھر کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، جس دکاندار کی دکان پہ نماز کی پابندی نہیں ہے، جس دفتر کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، وہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول کہاں ہوگا؟ اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوگی؟ آئیے صبح کے متعلقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نماز کے متعلقہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو شخص صبح کی نماز نہیں پڑھتا کان خبیث النفس۔ آپ سوچیں دنیا کا خبیث ترین انسان ہے جو صبح کی نماز ادا نہیں کرتا، جو صرف ایک نماز ادا نہیں کرتا وہ تو خبیث ترین انسان ہے، اور جو 5 نمازوں کا پابند نہیں ہے وہ دنیا کے رحیم انسان ہوگا، سعادت مند انسان ہوگا، خوش بخت انسان ہوگا، بدبخت انسان ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح کی نماز ادا نہیں کرتا شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان بکری کے پیشاب سے، اونٹ کے پیشاب سے، چھوٹے بچوں کے پیشاب سے، دنیا کے ہر مخلوق کی اس غلاظت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کائنات کا جو بدترین ملعون انسان ہے، ملعون ترین ہے شیطان مردود جو ہے، جس کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ بڑا اہم ترین فریضہ ہے۔ سیدنا شقیق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ صحابہ اعمال میں سے کسی عمل کے ترک کرنے کو، چھوڑنے کو اگر کفر سمجھتے تھے تو وہ نماز ہی تھی۔ اور قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی جہنم والوں سے ایک سوال بھی کریں گے نا، ایک بات ضرور پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے بھئی آپ کو جہنم کے اندر کون سی چیز لے آئی؟
کس عمل کی بنیاد پہ آپ جہنم کے اندر آ گئے؟ کون سی وجہ تھی کہ آپ کو جہنم رسید کر دیا گا؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، نماز کا وقت ہو جاتا تھا، جب مؤذن اذان دیتا تھا، اللہ کے گھر سے صدا بلند ہوتی تھی، تم فوراً اللہ کے گھر کی طرف پلٹتے تھے، جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ ہم بد نصیب تھے، اذانیں سن کر، صدائیں سن کر جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ مگن رہتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ آج نماز کے اسی فریضہ نے تمہیں جنت کے اندر لے گیا ہے، ہمیں جہنم رسید کر دیا گیا۔ آئے، اگر جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، دوری چاہتے ہیں، تو بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ صرف اسی کے اندر اس فریضے کی پابندی نہیں کرنا، بلکہ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح پابندی کرنی ہے جس طرح ہم رمضان کے اندر پابندی کرتے ہیں۔ اور اس امت کی کامیابی، کامرانی اسی وقت ممکن ہے، یہ بات نوٹ کرنا، یاد رکھنا، جب امت محمدیہ کی تعداد جتنی جمعے کے اندر ہوتی ہے، جس دن اس زمین کی پشت پہ صبح کی نماز میں تعداد اتنی ہو جائے گی، آپ سمجھو اس وقت یہ امت جو ہے کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ جس وقت تک صبح کی نماز کی تعداد اور جمعے کی نماز کی تعداد برابر نہیں ہوتی، آپ سمجھیں اس وقت تک امت جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، کامیابی کی طرف نہیں جا رہی۔ اس لیے یہ بڑا اہم ترین فریضہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، موطئ امام مالک کے اندر یہ اثر موجود ہے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، فلا تترک صلاۃ مکتوبۃ عمدا، کہ جان بوجھ کر جو ہے کبھی بھی اس نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ میں نے اپنے 30 سال کے اندر جو ہے کتب احادیث کی ورقے کی، کرتاس کشائی کی، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو نظر سے نہ گزری ہو حدیث پاک کی، اور دیکھتا رہا کوئی ایسا موقع آ جائے، مثلا انسان سفر سے آیا ہے، تھکا ہے، ٹوٹا ہے، چلو کوئی ایسی گنجائش نکل آ جائے، انسان نماز نہ پڑھے اسی طرح سو جائے، یا کوئی اور اس طرح کی مجبوری کا موقع آ جائے، انسان نماز نہ پڑھے، بس ایسے ہی آرام کر لے۔ لیکن مجھے 30 سال کے اندر دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے یہ گنجائش پیدا ہو، بلکہ یہ روایتیں ضرور ملی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جنگ کے موقع پر بھی کھڑے ہیں، فوجیں بالکل آمنے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نماز کا وقت آ گیا، اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر بھی نماز پڑھی، چاہے وہ 1 رکعت ہی کیوں نہ پڑھی ہو، 2 رکعتیں ہی کیوں نہ پڑھی ہو، لیکن پڑھی ضرور ہے۔ یہ واحد موقع ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتی نماز جو ہے وہ بھی 1 رکعت پڑھی۔ آپ سفر میں جاتے ہیں، 4 رکعتی فرض ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں قصر کے طور پر، لیکن خوف کے اس مقام پر، جنگ کے اس مقام پر جو 4 رکعتی نماز تھی، اگر ایک کی گنجائش بنتی ہے، موقع ملتا ہے، وہ پڑھ لے، لیکن چھوڑنی پھر بھی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، بیمار ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، 2 صحابی جو ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دے کر لا رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہونے کی سخت نہیں رکھتے، چلنے کی سخت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، اس کے باوجود جو ہے جب نماز کا وقت آیا تو اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر آئے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھائی، لیکن نماز چھوڑی نہیں ہے۔ اور آخری موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو نصیحتیں کر کے گئے ہیں، وصیتیں کر گئے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین وصیت یہ بھی تھی، علیکم بالصلاۃ، علیکم بالصلاۃ، اس نماز کو لازم پکڑنا، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ میں آخری وقت جو ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں پیش ہوں، امت کی نمازوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ کیسے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں،
اس لیے اللہ نے کلام مجید کے اندر اس اہم ترین فریضے کے متعلقہ جب بھی ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، صیغہ امر استعمال کیا، اور صیغہ امر جو ہے حقیقت میں وجوب اور فرضیت کے لیے ہوتا ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو اچھی طرح ادا کرو۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ امت کے کہتے ہیں او چلو جی نماز ہی پڑھنی، جی میں پڑھ لو کوئی نہیں مسئلہ، ایسے نہیں ہے۔ جس پیغمبر نے، جس اللہ نے کلام مجید کے اندر اس نماز کے متعلقہ یہ حکم ارشاد فرمایا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مبعوث فرما کر اس امت کے اندر اس کا طریقہ بھی بتایا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ ہر نماز اللہ کے ہاں اگر قبول ہو جاتی تو اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی فویل للمصلین۔ بعض نمازیوں کے لیے یہی نماز ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اگر ہر طریقہ درست تھا، جس طرح کو پڑھنا چاہتا تھا پڑھ لیتا، تو پھر نمازیوں کے لیے یہ نماز ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب اور باعث کیسے بن جاتی؟ اس لیے نماز پڑھنی بھی ہے، یہ حکم خدا ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ طریقہ مصطفیٰ ہے۔ جب تک آپ اس عمل کے اندر یہ دو باتیں ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے کہ حکم خدا کا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو، تب تک وہ عمل اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقوق اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے، اس پر موت نصیب فرمائے اس پر۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔